اب آپ لوگوں کی تمام تر اس وقت نظریں جو ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف ہیں. میں آپ لوگوں کے رہنماؤں کی ٹویٹس دیکھ رہا تھا پچھلے 24 گھنٹے میں. وہ رچرڈ ایک بندہ ہے, اس کو انہوں نے اپنا مشیر بنا دیا ہے. تو اب آپ لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے کوئی فون آئے گا یا وہاں سے کوئی خط آئے گا یا ٹویٹ آئے گی اور اس کے بعد آپ لوگوں کی یا خان صاحب کی مشکلات آسان ہونا شروع ہو جائیں گی. تو سر یہ بھی تو بیرونی سازش یا بیرونی مداخلت کے زمرے میں نہیں آئے گا؟ دیکھیں بات یہ ہے, بالکل بیرونی مداخلت کے زمرے میں نہیں آئے گا. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کے اندر اگر ہم بات کر رہے ہیں نا, انٹرنیشنل میڈیا سے بات کر رہے ہیں, یا دنیا میں کسی جگہ پر ہم آواز اٹھا رہے ہیں یا کہیں سے ریزولوشن آ رہی ہے, تو اس کے اندر وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ کوئی اس طرح کا کام کیا جائے کہ ایک غیر آئینی عمل کیا جائے, بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کے بنیادی حقوق جو ہیں ان کی حفاظت ہونی چاہیے, جمہوریت کی بالادستی ہونا چاہیے. فار ایگزامپل اگر کہیں کسی ملک کے اندر یہاں پر ناانصافی ہوتی ہے تو پاکستان اس کے اوپر اپنا موقف دیتا ہے. اگر فروری کے مہینے میں میں نہیں بھائی, اگر ڈونلڈ ٹرمپ آگے صدر کا عہدہ سنبھال لیتا ہے اور فروری کے مہینے میں ڈونلڈ ٹرمپ فون کرتا ہے پاکستان اور وہ یہاں کے وزیر خارجہ کو یا پرائم منسٹر سے بات کرتا ہے, شہباز شریف صاحب سے, وہ کہتا ہے جناب عمران خان صاحب کو رہا کر دیں, تو شہباز شریف صاحب کو کہنا چاہیے ایبسولوٹلی ناٹ, کہنا چاہیے کہ نہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب اس وقت پولیٹیکل کیسز کے اندر گرفتار ہیں اور جس طرح انہیں حراست میں رکھا گیا ہے آج 500 دن مکمل ہو گئے. میرے سوال کا جواب نہیں سر, میرے سوال کا جواب نہیں ہے. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ اگر فون کرے شہباز شریف کو کیا کرنا چاہیے, آپ بتائیے, میں آپ سے رائے لے رہا ہوں. دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اگر آ کر وہ رکھتا ہے کہ کسی جگہ پر بھی دنیا میں بے گناہ لوگ ہیں ان کو چھوڑا جائے یا جمہوریت جو ہے اس کو بحال رکھا جائے پوری دنیا میں, جس جگہ پر بھی جمہوریت, پاکستان کے اندر تو یہ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کی اگر رائے آتی ہے تو رائے ہمارا ملک بھی مختلف ممالک کے حوالے سے تو مان لینا چاہیے, اور میں نے پہلے مان لینا چاہیے نا, اس کی بات مان لینی چاہیے ڈونلڈ ٹرمپ کی. میں وہی گزارش کر رہا ہوں نا, آپ ایسے کہہ رہے ہیں کہ جیسے وہ فون کرے گا کہ شہباز شریف صاحب آپ چھوڑ دیں. بات یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ طے کرنا ہے کہ کیا جھوٹے کیسز ہیں یا نہیں ہیں. اچھا, اگر آپ نے بے گناہ ڈالا ہوا ہے, وہ فون کر کے کہتا ہے بے گناہ لوگوں کو چھوڑ دیں. شہباز شریف صاحب کہتے ہیں جی وہ بے گناہ نہیں ہے, وہ ان کے اوپر بڑے سویر چارجز ہیں. اب دیکھیں بات یہ ہے نا کہ شہباز شریف صاحب یہ ڈیسائیڈ نہیں کرنے والے کہ وہ کیسز سچے ہیں یا جھوٹے ہیں, کیونکہ وہ پولیٹیکلی مخالف ہیں. انہوں نے جھوٹے کیسز بنائے. میں ایک آپ کو مثال دے دیتا ہوں, انہوں نے ثانیہ ڈی چوک کے اندر کہا جی کہ افغانی بڑے لوگ ادھر آ گئے تھے اور ان کے ساتھ افغانی تھے. میرے پاس ایک نام لکھا ہوا ایاز خان اکبر خان, اچھا اس کو افغانیوں والی لسٹ کے اندر شامل کر دیا ہے. وہ اکبر خان والد اس کا بار بار فون کر کے یہ کہہ رہا ہے جی کہ میرا جو بیٹا ہے وہ افغانی نہیں ہے, ہم تو کے پی سے تعلق رکھنے والے, آئی ڈی کارڈ میں مجھے بھیجا ہے, میں آپ کو بھی واٹس ایپ کرتا ہوں, وہ واٹس ایپ پہ ادھر پروگرام کے اندر چلائیے گا. تو اس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر بلیمنگ گیمنگ کی جا رہی ہے کہ یہ دہشت گرد ہیں, یہ انتشاری ہیں. پاکستان کی عوام کو انتشاری کہنا آپ کا حق نہیں بنتا, نہ تک بنتا ہے. ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ جو ہے وہ آپ کی جماعت جو ہے وہ دہشت گردوں کے ساتھ ملی ہوئی ہے, کبھی بھی ایسی بات نہیں. ہاں یہ ضرور کہا کہ آپ پاکستان کی عوام کو دہشت گرد کہیں گے تو عوام اس کا ریاکشن دے گی. آج اگر کوئی آواز بلند کر رہا ہے تو جہاد ہے. نہیں بھائی, آج آپ کی جماعت کا میں موقف جان لیتا ہوں, بھی پتہ لگ جاتا ہے. آپ ٹی ٹی پی کو دہشت گرد مانتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں آپ جب بات کرتے ہیں نا کہ فلاں جماعت کو دہشت گرد مانتے ہیں, میں جماعت کی تو بات نہیں کر رہا سر, نہیں جی میں ٹی ٹی پی کی بات کر رہا ہوں سر, ٹی ٹی پی کی بات کر رہا ہوں, وہ تو دہشت گرد ہے نا. بالکل, ہاں میں تو اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں نا, میں نے کہا اس پہ تو ہم کلیئر ہیں, سارے ہم سب کلیئر ہیں اس کے اوپر. بالکل بالکل ٹھیک.